السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام سامعین اکرام کا حصن المسلم کتاب پڑھنے کی اس سیکنڈ کلاس میں استقبال ہے۔ الحمدللہ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ حصن المسلم ایک کتاب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے جس طریقے سے اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ انسان کی بالخصوص مسلمان کی دن و رات گزرے، اور ایمان والے جب ایمان لے آتے ہیں تو ان کی صبح و شام ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا کام عبادت تمام چیزوں میں وہ اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں، اور یہ تمام کام کرتے وقت میں لوگوں کے غلط عقائد اور غلط باتیں جو لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بہکاوے میں نہیں آ جاتے، گمراہ نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنی خوشیوں میں اپنے غم میں اپنے کام میں ہر امر میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم رکھتے ہیں، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھتے ہیں، باطل باتوں پر یقین نہیں رکھتے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ جس عمل کو پسند کرتے ہیں وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا معاملہ ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہی سیکھ کر صحابہ اکرام اپنے زندگی کے تمام امور میں وہی کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہماری زندگی میں کئی کام ہم کرتے ہیں جس میں سے ایک شاید سب کا پسندیدہ کام ہے سونا، لیکن کل جیسے کلاس میں بتایا گیا تھا کچھ لوگ بہت زیادہ کھا کر سو جاتے ہیں، کچھ میٹھا کھا کر سوتے ہیں، کچھ گانے سن کر سوتے ہیں، کچھ ناچ کر جو سوتے ہیں، یا کوئی اپنی دھن میں کوئی اور کام کر کے سوتا ہوگا۔ لیکن جب ایک مسلمان سوتا ہے اسے ایک بات کا عقیدہ یاد دلا دیا گیا کہ یہ ایک چھوٹی موت کی طرح ہے، تم صبح نہیں بھی اٹھ سکتے، تم اگر نہیں اٹھو تو کس عقیدے کے ساتھ سونا، اگر یہ نیند کے بعد نیند میں ہی تمہاری موت آ جائے تو کس عقیدے پر مرو، اپنے ایمان کا اقرار کر کے سو جاؤ، ان تمام چیزوں کی نفی انکار کر کے سو جاؤ جو اسلام کے خلاف ہیں باطل ہیں، اور اگر روح چلی جائے تو اللہ سے سلامتی کی امید اور دعائیں رکھ کر سو جاؤ۔ تو الحمدللہ سونے کے امر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، کل کلاس 1 میں ہم نے کچھ باتیں پڑھی، آج کلاس 2 میں انشاءاللہ مزید آگے کی باتیں پڑھیں گے۔ کلاس 1 کا سرسری الحمدللہ ریویژن ہم کر لیں۔ سب سے پہلے دم کرنا، یہ بستر پر جانے کے بعد کہ ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھے، پھونکیں اور چہرے پر ملے، اور جسم کے سامنے والے حصے پر اور پیچھے والے حصے پر اسے دم کر لیا جائے، مل لیا جائے۔ یہ دم کرنے کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ پڑھتے تھے، اس کی فضیلت کیا ہے کل کی کلاس میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ کے نام سے میرا جینا اور مرنا، اس حدیث کو مختصر ہم نے سمجھنے کی بھی کل کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ یہ اس دعا میں یہ اقرار کیا گیا کہ اللہ اگر میں مر جاؤں سوتے وقت میں میری روح کو سلامت رکھنا، مطلب اور اگر میں واپس رہوں پھر سے میری زندگی ہے تو میرے اپنی عافیت عطا کرنا، اپنی امان میں رکھنا، گمراہ نہ کرنا۔ پھر یہ بھی دعا ہم نے سیکھی اللہم انک خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ، اس میں بھی الحمدللہ عافیت مانگی گئی۔ پھر یہ بھی سنت بتائی گئی اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، جس دن اٹھایا جاؤں اس دن یا ربی عذاب سے اس دن کے بچا لینا قیامت کے دن کے۔ یہ بھی دعا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اور اس کے علاوہ 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہم نے کل کی کلاس میں آپ کو بتائی تھی جو پیج نمبر 23 پہ ہیں، نوٹس آپ کو آلریڈی واٹس ایپ گروپ میں الحمدللہ شیئر کیے گئے ہیں، اور آج بھی جو کلاس میں ہم پڑھانے والے ہیں وہ آلریڈی کل ہی نوٹس شیئر کر دیے گئے ہیں۔ آئیے آگے نیکسٹ
دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے. کس لیے؟ اپنے ایمان کی گواہی کے لیے، باطل عقائد کے انکار کے لیے، سونے سے پہلے اللہ پر ایمان رکھ کر مضبوط سونے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کا اقرار کر کر سونے کے لیے، ایمان والے کی نیند سونے کے لیے، یعنی جہالت کی نیند نہیں بلکہ سوتے وقت بھی ہم اس طریقے پر سوئیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے خوش ہوتے ہیں وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگلی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ یہ: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریف یعنی ہر قسم کی تعریف. کل جیسے بتایا گیا جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے، دن کا اجالا ہے، رات کا اندھیرا ہے، چاند کی روشنی ہے، چاند کا نمودار ہونا ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج کا نمودار ہونا ہے، تاروں کا آنا ہے، چاند کا چھپ جانا ہے، زمین اور آسمان کی گردش ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، آگ کی گرمی ہے، آگ کا شعلے بھڑکنا ہے، ہواؤں کا آنا ہے، پانی کی ٹھنڈک ہے، پانی میں گرمی ہے، سمندر کی گہرائی ہے، سمندر پہ پانی کی لہریں ہیں، پانی کی لہروں کی آوازیں ہیں. کائنات میں جو کچھ ہو الحمدللہ تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے تمام قسم کی، جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. یعنی سونے سے پہلے انسان کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ آج دن میں جو 3 ٹائم کھائے ہو، جو چائے پیے ہو یا دودھ پیتے ہو یا فروٹ کھاتے ہو یا کھانا کھاتے ہو یا اناج کھاتے ہو یا اسنیک کھاتے ہو، جو کچھ بھی تم کھاتے ہو، یاد رکھو اقرار کر کر سونا اپنی نیند میں جانے سے پہلے کہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا. ہماری کوئی کوشش نہیں تھی، ہماری کیا اوقات کہ ہم جو سو اپنے آپ کو کھلا لیں پلا لیں، بجوز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے سب کچھ. انسان جب پیدا ہو کر آیا تو لنگا پیدا ہو کر آیا تھا، اس کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ تھا نہ پیسہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے سینے میں دودھ کی شکل میں اس کے رزق کا انتظام کر دیا. پھر یہ گواہی دے کر سوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ ہمیں کافی ہوا. کون؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ کھلایا پلایا وہ ہمیں کافی ہو گیا. اور یہ بھی کہ اللہ عز و جل ہمارے زندگی کے تمام کاموں میں ہمارے لیے کافی ہو گیا. دوسرے لوگ سوتے ہیں وہ کسی اور کی پوجا کر کے، اپنا دکان کا شٹر جب بند کرتے ہیں کسی اور کی پوجا کر کے، تو وہ سمجھتے ہیں کوئی اور ان کے لیے کافی ہو گیا، جبکہ وہ باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے. گویا یہ لفظ ایمان کی گواہی کے ساتھ ایک مسلمان کو سونے کی ترغیب دیتا ہے. وَكَفَانَا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے اللہ ہمارے لیے، اور جو کچھ اس نے کھلایا ہمیں کافی ہو گیا. یعنی پیٹ بھر گیا، اتنا کھا چکے آپ، کافی ہو گیا ہمارے لیے. اور ہمیں پناہ دی، یعنی اپنی امان میں رکھا، رہنے کو گھر دیا، چھت دیا، چھاؤں دی، فین دیا، ایئر کنڈیشن دیا، آپ کے لیے آرام ہے. فَكُمْ مِمَّن لَا كَافِ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ، اور ہمیں پناہ دی. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دینے والا ہے. کئی لوگ ہیں جو کفر کر کی گواہی دے کے سوتے ہیں، کسی اور بھگوان یا کسی اور باطل خدا کے نام سے دکان کا آغاز اور نیند کا آغاز کرتے ہیں، سوتے ہیں. نہ انہیں وہ باطل معبود کافی ہونے والے ہیں، نہ وہ باطل معبود ان کا کوئی ساتھ دینے والے، نہ پناہ دینے والے ہیں، بلکہ ایمان والے کو ایمان کی گواہی کے ساتھ سلایا گیا کہ اگر موت ہو جائے تو ایمان کی موت ہو. سبحان اللہ العظیم. دیکھیے عزیز دوستو، سونا صرف اگر ہم بسمک اللہم پڑھ کے سو رہے ہیں کافی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کئی سنتیں ہیں، کئی اذکار ہیں. کوشش کریں ان کے معنی مفہوم سمجھ کر روزانہ پڑھیں، یا ان میں سے کچھ کسی دن 2-4 پڑھیں، پھر دوسرے دن دوسرے 2-4 پڑھیں، یا پورے پڑھ سکتے تو پورے پڑھیں، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کبھی نہ کبھی کدھر نہ کدھر ایک دن آڑی سے ہی، آلٹرنیٹی سے ہی یا روز ہی سے ہی عمل کرنے کی کوشش کریں، جس سے ہمارے ایمان میں تازگی ہوگی. اس لیے کہ یہ کلمات، یہ دعائیں ایسی ہیں جو عام آدمی نہیں بیان کر سکتا. یہ دعائیں، یہ کلمات وہ ہیں جو صرف رسول بیان کر سکتے ہیں، اور رسول اس وجہ سے بیان کر سکتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے ان کلمات کا علم دیا ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہمارے ایمان کی تازگی ہوتی ہے، نیکیاں ملتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں. ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سونے سے پہلے وہ یہ: اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. اے اللہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے،
سوتے وقت اس بات کا اقرار انسان کرتا ہے غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا صرف اللہ عز و جل ہے۔ اب کئی چیزیں حاضر میں ہیں آپ کے، ہم نہیں جانتے، دنیا چل رہی حاضر ہے دنیا ہمارے سامنے، لیکن گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ جو باتیں غیب میں ہیں، آپ نیند میں جانے کے بعد کیا خواب آئے گا اللہ کو علم ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ کل صبح اٹھ کر کیا کرو گے اللہ کو علم ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ آپ کے سامنے ہے، کسی چیز کو آپ دیکھ کر سمجھتے ہوگی یہ ایسی ہوگی، لیکن اس کی حقیقی نالج صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ حاضر کی باتیں، غیب کی باتیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ والشہادہ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ عز و جل۔ انسان سو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، ہوا آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، لوگ چاندنی رات میں گانے لگا لیں گے، بیوی کے ساتھ چائے گپے بازی کچھ کر لیں گے، لیکن وہی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر چاندنی رات میں آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی ان نشانیوں پہ غور کریں، یقیناً آپ کا وقت آپ بتائیں، آپ رومانس کی بات کریں، اچھی بات کریں، سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نشانیوں کو ہم ٹائم پاس اور پکنک کا سامان بنا لیں، بلکہ اللہ کی نشانیوں رات اور دن ہو، ہوائیں، بادل، بجلی، یہ تمام چیزوں پر جو ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا تاکہ ایمان کی گواہی ہر موقع پر، ہماری ایمان کی سلامتی ہر موقع پر نیکی ملے، ہمارا ایمان تازہ ہو، اللہ کی قدرت پر غور و فکر ہم کرنے والے بنے، یہ مقصد ہے۔ رب کل شیء و ملکہ، اور ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت، سونے سے پہلے ایمان کی گواہی، اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی گواہی دے کر سوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سوتے وقت میں اپنی تعویذ کو چوم کر سوتے ہوں گے، یا گلے میں تعویذ پہن کر سوتے ہوں گے، ان کی ایڑی میں کالا تاگا بنا ہوگا، جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے میں ناریل بنا ہوگا، بوبل کی کانٹی بنی ہوگی، گھوڑے کی نال بنی ہوگی۔ آپ سوچئے دعا پڑھ رہا ہے مسلمان، لیکن اس کے گلے میں ایک تعویذ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ تعویذ اگر نکال کر سو جاؤں میں تو مجھے برا ہو جائے گا، میرے خواب میں بری چیزیں آ جائیں گی۔ وہ تعویذ میں شیطانی بات لکھی ہوتی ہے، اس لیے شیطان آپ کے پاس نہیں آتا، کیونکہ شیطان دوستوں کے پاس نہیں جاتا، شیطان مومنوں کے پاس جاتا، شیطان مسلمان کے پاس جاتا، جس کا ایمان اللہ پر رہتا اس کو ستانے جاتا، اور جب وہ ایمان والا یہ کلمات کے ذریعے شیطان کو دور کر دیتا اپنے سے۔ تعویذ پہننے والا بولے گا میں تعویذ پہنتا ہوں، میرے پاس رات کو شیطان نہیں آتا، اس لیے کہ شیطان پہن کے مائنس انٹو مائنس از اکول ٹو پلس۔ آپ اگر 9th میں اگر یہ سائن پڑھے ہوں گے میتھمیٹکس میں، مائنس انٹو مائنس از اکول ٹو پلس، شیطان انٹو شیطان از اکول ٹو دوست، کوئی بھی نہیں سمجھا تھا۔ لہذا یہ گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا انت، یہ گواہی اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر گلے سے تعویذ نکال کے پھینکنا پڑے گا، آپ کو انگوٹھی نکال کے پھینکنا پڑے گا، وہ انگوٹھی جس پر آپ کا عقیدہ ہے کہ انگوٹھی نفع دیتی ہے نقصان دیتی ہے، لیکن ایسی انگوٹھی چاندی کے جو آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پہنتے، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اعوذ بک من شر نفسی، پھر سوتے وقت انسان یہ دعا کر کر سوتا ہے، میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نفس کا شر یعنی انسان ہو سکتا سونے سے پہلے بستر میں جائے، پھر بلینکٹ اوڑھے، پھر اس کے بعد انسٹاگرام کھولے، یا اس کے بعد کوئی گندی ویب سائٹس کھولے اور اپنے پکچرز کو شیئر کرے اور اپنے جو سو ویڈیوز کو شیئر کرے، برقع پہن لیے اور وہ کیا نکلا، ریل 30 سیکنڈ کی ریل بنا لیے، کالج کے چھت پہ بنا لیے، گھر کے دیوان خانے میں بنا لیے، بستی کے اندر بنا لیے، لڑکیوں کو بھی احساس نہیں رہ رہا، لڑکوں کو بھی احساس نہیں رہ رہا، اپنے کمرے کے اندر بنا لیے، لائیو چیٹ میں چلے گئے، سیکسول چیٹس میں چلے گئے، لا الہ الا انت۔ تو یہاں کہا گیا اعوذ بک من شر نفسی، میرے نفس کی جو شرارت ہے، جو مجھے گناہ کی طرف اکساتا ہے بستر پر بھی، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ۔ ومن شر الشیطان، شیطان کے شر سے سو جاؤں گا تو اگر کچھ خواب آئے گا برا، اس کے شر سے بچا لینا جو مجھے برا خواب وسوسے کے طور پہ ڈالے، وشرکی ہی، اور شرک کروں اس سے بھی مجھے بچا لے، وَأَنْ أَقْتَرِفْ عَلَى نَفْسِي سُوءًا وَأَجُرَّهُ إِلَى مسلم، اور میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں اس سے بھی مجھے بچا لے،
اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان کی طرف اسے کھینچ کر لاؤں. یعنی دوسروں کے اوپر الزام، بہتان تراشی، یا دوسروں کو میں کوئی چیز ایسی شیئر کر دوں کہ یہ دیکھو، یہ کامیڈی دیکھو، یہ چھچوری بات دیکھو، یہ گندی مووی دیکھو. اگر ہم شیئر کرنے والے بھی ہیں تو دوسرے مسلمان تک ہم وہ بات پہنچانے والے بن جائیں گے، یا کسی مسلمان کی طرف اسے کھینچ کر لاؤں، وہ برائی کو بھی ہم کسی کو پھیلانے والے نہ بنیں. دیکھیں اب اتنی پیاری پیاری دعائیں، ایمان کی بات، عقیدے کی بات، اصلاح کی بات، نفس کی شرارت سے بچنے کی بات، دوسروں کو ہمارے شر سے بچے رہنے کی بات، یہ اقرار کر کے سونا، یہ خوبصورتی ہے اسلام کی. ایک اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 6313. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص یہ کلمات پڑھنے کے بعد مر گیا تو وہ فطرت پر فوت ہوا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. نیند سے پہلے یہ دعا پڑھنا، اور نیند میں اگر کسی کو موت آ جائے اور یہ دعا پڑھ لے اقرار کے ساتھ، تو کہا وہ ایمان پر مرا، وہ فطرت پر مرا، وہ اسلام پر مرا. معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیرا فرما بردار بنا لیا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ اقرار کر رہے ہیں جب ہم، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیرا فرما بردار بنا لیا، تو سونے سے پہلے جائزہ لینا سکھایا جا رہا ہے. یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہم کہ فرما برداری کا اقرار کر کر سو رہے اللہ تعالیٰ سے دن بھر کیا فرما برداری ہوئی، کل کیا فرما برداری ہوگی. وفوضت امری الیک، اور اپنا کام تیرے سپرد کر دیا. یعنی میرے تمام معاملات جس کے لیے میں فکر مند ہوں، یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں، وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں، یہ کاروبار کرنا، اس میں نفع ہوتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، یا ربی میرے ایمان کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور میرے معاملے کو تیرے حوالے کر دیا. تیرے حق، تیرے حکم پر نفع ہے، تیرے حکم پر نقصان ہے، یا ربی میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. وفوضت امری الیک، اور تیرے سپرد کر دیا، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا. یعنی دوسروں سے بیزار ہوں، میں شرک نہیں کرتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. انی وجہت وجہی للذی، میں اپنے عبادت کے صرف تیری طرف رخ کرتا ہوں. میرے ہاتھ تیرے سامنے اٹھتے، میرا چہرہ تیرے سامنے جھکتا ہے، میرا ماتھا تیرے سامنے جھکتا ہے، تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں. اپنی کمر تیرے لیے جھکا دی، رکوع سجدہ ہر چیز آپ کے لیے. کوئی قبر کے سامنے نہیں جھکتا، نہ میں والدین کے پیر پڑتا ہوں، نہ میں جو سو کسی اور کے جو سو غلامی میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں، نہ کوئی مرشد کو سجدہ کر دیتا ہوں، نہ کسی قبر کو سجدہ کرتا ہوں، نہ کسی مورتی کو سجدہ کرتا ہوں. بس اپنی کمر تیرے لیے جھکا دی، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے. نہ تجھ سے بھاگ کر جانے کی کوئی پناہ ہے، نہ راہ نجات ہے، مگر تیری طرف ہی. میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل کیا، اور تیری اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیارے الفاظ ہیں، اللہ اکبر. کہا میں کہاں بھاگ کر جاؤں اللہ. اب سونے میں تو انسان ہوش کھو دیتا، کہ انسان سوتا بھی رہے گا، گاڑی بھی چلاتا رہے گا، سوتا بھی رہے گا، کھاتا بھی رہے گا. ہوتا کیا، جب انسان سو جاتا ہے اس کے ہوش ختم ہو جاتے، وہ اٹھے گا ہی تو کچھ کام کر سکے گا. لیکن یہاں پر اقرار کیا جا رہا ہے کہ اب سونے سے پہلے کوئی نجات کا راستہ ہی نہیں. کہاں بھاگوں؟ نیند بھی تیرے حکم سے، اٹھنا بھی تیرے حکم سے ہے. کہاں بھاگ سکتا ہوں میں؟ اگر مر جاؤں نیند میں تو کہاں بھاگوں؟ تیری طرف آؤں گا. نجات تیرے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو ہی نجات دینے والا ہے. بس میں ایمان لا لیا. نیند سے پہلے اقرار کر رہا ہوں تیری کتاب پر ایمان لا لیا. نیند سے پہلے اقرار کر رہا ہوں یا ربی کہ جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان پر ایمان لا لیا. یہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. کتاب پر ایمان لانے کا مطلب قرآن پر ایمان لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایمان لایا. مطلب یہ کہ سونے سے پہلے جو طریقہ ہے وہ سنت پر عمل کر رہا ہوں. اٹھنے کے بعد جو کتاب و سنت ہوگی کتاب و سنت سے چلوں گا. کاروبار، دکان، تجارت، سیاست، پڑھائی، کالج، یونیورسٹی، دوستی، دشمنی، شادی، ملاقات، ہر چیز
کتاب و سنت میں جو ہوگی ان لیمیٹیشنز کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس اقرار کے ساتھ انسان جو ہے سونے کے لیے جانا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے۔ پھر آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ مزید دوسری دعا نیند میں یہ ہے کہ جب ہم نیند میں سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں، ایمان کی تازگی کیا کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ رات کو نیند میں انسان کبھی پہلو بدلتا ہے، یعنی اس کروٹ پر ہوں تو اس کروٹ پہ آتا ہے، تو جب کروٹ ہم بدل دیتے ہیں تو اس وقت ہلکی سی نیند ہوش میں آ جاتی ہے، یعنی احساس ہوتا ہے کہ بھئی ادھر یا تو آپ کا ہاتھ درد ہو رہا ہوگا یا گردن میں کچھ محسوس ہو رہا ہوگا، آپ نیند اٹھتے ہیں اور کروٹ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ادھر انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں تو ادھر پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی نیند کے لیے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سکون رکھا ہے۔ جب رات میں پہلو بدلتے وقت انسان کو، اللہ اکبر، توجہ دے کے دیکھیے کتنا کانشیس رکھا گیا مسلمان کو۔ سونے سے پہلے اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے رب کو مت بھول جا، خالی شراب پی رہا سو رہا، سگریٹ پی رہا سو رہا، گٹکا کھا رہے ہیں سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں سو رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں سو رہے ہیں، گانے سن کے سو رہے ہیں، ٹک ٹاک پک ٹاک ریلز دیکھ کے سو رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے سو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سکھا گیا رات کی جب کروٹ ہو رہی ہے، تھوڑی سی نیند اشار ہو رہی ہے، نہ جانے اس نیند اشار ہونے کے بعد پھر اگر موت آ گئی تو اس کروٹ بدلتے وقت میں رات کے کبھی کسی حصے میں نیند اشار ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا سکھایا گیا۔ اگر کانشیس ہے، اللہ سے خوف رکھنے والا ہے اگر مسلمان، تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، گواہی دیکھیے آپ، شرک کا انکار، توحید کا اقرار، رات کی کروٹ بھی ہو رہی، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کروٹیں تیری حکم سے، نیند کا اشار ہونا تیرے حکم سے، پھر نیند لگ جانا تیرے حکم سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ زبردست ہے، آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے اس کا رب، غالب اور بخشنے والا، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اس کا حکم ہے، اور وہی ہے بخشش بخشنے والا۔ کیا اقرار ہے، سبحان اللہ، کیا کلمات ہے۔ انسان کو الحمدللہ جو سو اس حد تک کانشیس رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لوگ یوگا کر رہے ہیں، ایک ایک دن 4 دن آنکھاں بند کر کے بیٹھے ہوئے، ارے کروٹ بدل رہا ہے انسان، اتنا کانشیس رکھا گیا۔ رب کو نہیں بھولو، رب کو یاد کرو، گواہی دو، کبریائی بیان کرو، عظمت بیان کرو، اس کی قدرت بیان کرو، اس کی شکر گزاری کرو، حمد و ثنا کرو، کروٹ اس کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اگلا مسئلہ، کبھی نیند میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا محسوس کہ آپ ایک اونچائی سے نیچے گر رہے ہیں، یا کچھ ایسا خواب آ گیا، شیر کتا گھبرا کر آپ اڑ گئے۔ جب ایسی گھبرا کر نیند ہوشیار ہو جاتی ہے، اڑ جائیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنا سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، دعا کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ، کامل کلمات اللہ کے کلام، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام، جتنے بھی کلمات ہیں، اللہ کے جتنے صفات ہیں، اللہ کے جتنے نام ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کے غصے، اس کی سزا، اس کے بندوں کے شر، شیاطین کے وسوسوں اور اس کی بات اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جو وحشت ہو جاتی، کیا وجہ سے ہو رہی ہے وحشت؟ شیطانی برا خواب آنے کی وجہ سے، تو کہا گیا شیطانی وسوسوں کے شر سے، اور کامل کلمات کے ساتھ اس کے غصے اور اس کی سزا۔ اللہ تیری سزا بھی نہیں چاہیے، تیرا غصہ تیرا غضب بھی ہم پر نہیں چاہیے، اور اس کے بندوں کا شر، نہ جانے کون جادو کرا رہا ہوگا، نہ جانے کون جنات کو بھیجنے کی چال چل رہا ہوگا، ان کے شر سے، شیاطین کے وسوسے، شیطان آ کے جو میرے دل میں برے خواب ڈال رہا ہے اس کے شر سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، میرے پاس بھی شیطان آ کے ستائے۔ کبھی ہوتا ہوگا سینہ وزن ہو جاتا آپ کا، آپ کو بات کرنے بھی نہیں آتا، نیند میں سینہ ایک دم وزن ہو جاتا، ممکن ہے شیطان آپ کے پاس آیا ہو اور وہ میرے پاس آئے، اس سے بھی بچا لے۔ وَأَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں اس تمام باتوں سے، اللہ تیری پناہ میں مجھے لے لے۔
یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دین کی خوبصورتی ہے۔ تو برا خواب جو آتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لیفٹ شولڈر پر 3 مرتبہ ہلکے سے تھوک دیں اس طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے برے شر سے مجھے بچا لینا، اور یہ دعا پڑھیں الحمدللہ۔ اور اچھا خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کا وسوسہ ہے، وسوسوں کا پاور شیطان کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب پھر جب آپ نیند لے لیں، نیند کے مسائل، صبح نیند سے جب اٹھیں گے، انسان فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے جب اٹھے تو اسے یہ دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سونے سے پہلے کیا پڑھے تھے؟ بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرنا اور اٹھنا، جینا۔ یہاں کیا سکھایا گیا؟ احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا۔ وہ یا نیند ایک قسم کی موت ہے، اس کے لیے تعریف ہے۔ ہمارا تو کچھ قابو نہیں تھا، بس ہم کو نیند آئی، ہم سو گئے۔ وہ نیند آنا بھی اللہ کے حکم سے، نیند لگ جانا بھی اللہ کے حکم سے، کروٹ اللہ کے حکم سے، نیند میں بیدار ہونا اللہ کے حکم سے، زندہ کیا اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جس طرح آج مر کر زندہ ہو گئے، نیند کے بعد دوبارہ اٹھ گئے، پھر جب مریں گے موت کے بعد میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھیں گے، وہی کہا گیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جب اٹھائے گا وہ دوبارہ موت کے بعد قبروں سے دوبارہ پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7393، مسلم شریف کی حدیث ہے 2714۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے جسم میں صحت و عافیت عطا کی اور میری روح مجھے لوٹا دی اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی اجازت دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو ذکر ہم دعا پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی توفیق اللہ کی ہے، یہ بھی اس کا حکم ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ عز و جل کی۔ یعنی ذکر کر لینا، ہمیں پتا ہے کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ ہے، لیکن نہیں پڑھنے والا نہیں پڑھتا، پڑھنے والا پڑھتا ہے، توفیق ہے اللہ کی۔ اور توفیق ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کہہ دے گا تو توفیق ہم عمل کریں گے، نہیں، بڑھنا پڑے گا، آگے سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یاد نہیں ہے کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے میں اور آپ، تو وہ کہیں گے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، توفیق دے، ہم تیری ہدایت مانگتے ہیں۔ حرکت کر کے، کتاب اٹھا کر، علم حاصل کر کر، لیکچر سن کر، یاد کر کر، کوشش کر کر، یہ سب کچھ ہم آگے بڑھنے کی جو سو باتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ بنیادی باتیں ہیں جو یہاں پر جو سو آپ کے سامنے الحمدللہ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی کچھ دعائیں ہیں، وہ الحمدللہ ہم جو سو پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب آپ کو بازار میں مل جائے گی کہیں پر بھی، حیدرآباد میں مکتب اسید سے جو چھپی ہے یہ کتاب آپ لیں، مکتب اسید، یہ ٹولی چوکی پر ہے، یہاں سے آپ کتاب لیں، یہ تحقیق کی ہوئی کتاب الحمدللہ۔ تو عزیز دوستو، حصن المسلم کے سبجیکٹ نمبر 1 سونے کی سنتوں میں 2 اہم کلاسز ہمارے پاس ہوئیں، جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کو سیکھنے کی کوشش کی، جس میں سونے سے پہلے ایمان کی گواہی، نفس کا جائزہ، دوسروں کو تکلیف کیا ہم دیے ہیں اس کا معاملہ، کیا شرارت ہم نے کی ہیں، موت کی یاد، آخرت کی یاد، عذاب سے بچنے کی یاد، قبر کے عذاب سے بچنے کی یاد، اللہ کی رحمت کی امید، جنت میں جانے کی امید، عبادتوں میں خشوع کا جو سو اقرار، اللہ عز و جل کی توفیق مانگنا، اللہ عز و جل کی شکر گزاری، اس کی حمد و ثنا، اللہ کی قدرت کا اقرار کرنا، یہ کئی باتیں صرف چند دعاؤں میں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ تو کوشش کریں سونے سے پہلے ان دعاؤں کی عادت ہوں، سمجھ کر، تاکہ اقرار ہو اور ہر دعا جب بھی روزانہ پڑھے ہمارے لیے جائزے کا سبب بنے، ایمان کی تازگی ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ انشاءاللہ حصن المسلم میں اب کلاس 3 میں نیکسٹ سبجیکٹ انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ واش روم جانے کے آداب ہیں، پھر اس کو اسٹڈی کریں گے۔ صرف یہاں مقصد یہ نہیں کہ دعا پڑھا دی جائے، اسٹڈی کرنا مقصد ہے، جو بھی باتیں آتی ہیں اس کے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔